السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ لاطینی امریکہ کے لاکھوں تارکین وطن کی قانونی حیثیت منسوخ کر رہا ہے اور انہیں ملک چھوڑنے کے لیے چند ہفتے کا وقت دیتا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری کی مہم چلانے اور خصوصی طور پر لاطینی امریکہ کے ممالک کے افراد کی امیگریشن روکنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس حکم سے کیوبا، ہیٹی، نیکاراگوا اور وینزویلا کے 5,32,000 افراد متاثر ہوں گے، جو 2022 میں جو بائیڈن کی طرف سے متعارف کروائی گئی ایک اسکیم کے تحت امریکہ آئے تھے۔ وہ منگل کو فیڈرل رجسٹر میں ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا حکم شائع ہونے کے بعد قانونی تحفظ سے محروم ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی دوسرا امیگریشن اسٹیٹس نہیں ہے تو انہیں 24 اپریل تک ملک چھوڑنا ہوگا۔ ان 4 ممالک کے افراد کو جنوری 2023 میں اعلان کیے جانے والے ایک پروگرام CHNV کے تحت امریکہ میں 2 سال تک رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جہاں انسانی حقوق کی صورتحال اچھی نہیں تھی۔ جو بائیڈن نے امریکہ میکسیکو بارڈر پر دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اس پروگرام کو محفوظ اور انسانی کہا تھا، تاہم ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ اسکیم عارضی تھی۔ امیگریشن کے وکیل نیکولیٹ گلیئرس نے کہا ہے کہ اس حکم سے HNV پروگرام کے تحت آنے والے 6 لاکھ افراد میں سے بڑی تعداد متاثر ہوگی۔ اٹالوی وزیراعظم جارجیا میلونی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے مصالحت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، تاہم اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اتحادیوں کے ساتھ بدلتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ برطانوی خبررساں ANC رویٹرز کے مطابق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جارجیا میلونی امریکہ کے ساتھ خلیج کو کم کرنے اور اٹلی کے یورپی یونین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے لیے مصالحت کی کوشش کر رہی ہے۔ جارجیا میلونی یورپی یونین کی واحد رہنما ہیں جنہوں نے جنوری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور ان پر کسی بھی قسم کی تنقید سے گریز کیا۔ اگرچہ امریکی صدر ٹرمپ نے یورپ پر محصولات عائد کیے اور روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کو تنہا چھوڑ دینے کی دھمکی دی تھی، تاہم اٹالوی وزیراعظم نے ان کی مخالفت میں کوئی بیان نہیں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہو رہی تبدیلیوں کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے، یہ جاننے کے لیے انہوں نے یورپی شراکت داروں کے ساتھ ہنگامی مذاکرات میں حصہ لیا۔ جارجیا میلونی جو 2023 سے اقتدار میں ہیں، انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر اثر ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ میں آنکھیں بند کر کے یورپ یا امریکہ کی پیروی نہیں کرتی، میں یورپ میں ہوں کیونکہ اٹلی یورپ میں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ مغرب ہم آہنگ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک مخالفین کے خلاف حالیہ اقدام میں سابق نائب صدر کملا ہیرس، سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن اور دیگر شخصیات کی سیکورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے، جس کے بعد انہیں خفیہ معلومات تک رسائی حاصل نہیں رہے گی۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق ہلیری کلنٹن کو 2016 اور کملا ہیرس کو گزشتہ سال کے صدارتی انتخابات میں شکست دینے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کی سیکورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جاری ایک مراسلے میں کہا، میں نے طے کیا ہے کہ ان افراد کی خفیہ معلومات تک رسائی اب قومی مفاد میں نہیں ہے۔ ان افراد میں سابق سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن بھی شامل ہیں۔ اگرچہ سیکورٹی کلیئرنس منسوخ ہونے سے فوری طور پر کوئی اثرات مرتب نہ ہو، لیکن یہ اقدام واشنگٹن میں بڑھتی ہوئی سیاسی رساکشی کی واضح علامت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مراسلے کے ذریعے ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والی سابق رکن کانگریس لیز چینی کو نشانہ بنایا، جو ان کی سخت ناقد بھی ہے، جبکہ جو بائیڈن کی حکومت میں وائٹ ہاؤس کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور روسی امور کی ماہر فیونا ہل کا نام بھی فہرست میں شامل ہیں۔ سیاحت اور گھومنے پھرنے کے شوقین افراد کے لیے چھٹیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی سیاحتی جگہ کا رخ کریں اور وہاں کچھ دن یا ہفتے گزاریں۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق برطانیہ کی مونیکا اسکاٹ کے بیرون ملک ایک روزہ سیاحتی دوروں نے اس خیال کو بدل دیا۔ سیاحت کے شوقین افراد کے لیے یہ سننا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ اب سیاحت کا ایک ایسا طریقہ کار پروان چڑھ رہا ہے جس میں آپ صرف ایک روز کے لیے کسی دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں اور رات کو واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ برطانوی شہر ویلز کی 37 سال کی ٹریول بلاگر مونیکا اسکاٹ نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا، جس میں وہ صرف ایک روز کے لیے سیاحت کی غرض سے دوسرے ملک جاتی ہے اور رات کو واپس گھر لوٹ آتی ہے۔ وہ ایک ہی دن میں میلان، برگامو، لیسبن، ایمسٹرڈیم اور یہاں تک کہ ریکیاوک جیسے شہر گھوم چکی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے چند گھنٹوں میں کسی شہر کو دیکھنا تھکا دینے والا کام ہو سکتا ہے، لیکن مونیکا اسکاٹ کا ماننا ہے کہ یہ مختصر سفر بھی مکمل چھٹی کی طرح کا جوش و خروش اور لطف سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ ہمیشہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ واقعی ایسا محسوس کرتے ہیں جیسا آپ نے ایک چھٹی منائی ہو۔ مونیکا اسکاٹ کا اس طرح کے دوروں سے تعارف اس وقت ہوا جب وہ کام کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتی تھی۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے آج کہا ہے کہ اس نے یمن سے داغا گیا ایک میزائل اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروس میگن ڈیوڈ ایڈوم
نے اطلاع دی ہے کہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل لانچ سے یروشلم اور تل ابیب سمت وسطی اسرائیل میں فضائی دفاعی سائرن بج اٹھے اور لاکھوں لوگ شیلٹروں میں چلے گئے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ افسران عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ اثرات والے مقامات کی تلاشی لے رہی ہیں۔ اسرائیل کی وائی نیٹ نیوز ویب سائٹ نے اطلاع دی ہے کہ میزائل لانچنگ کے بعد ایتھنز تل ابیب سے نزدیک بین گورین ہوائی اڈے پر اسرائیلی پرواز نے لینڈنگ کی منظوری ملنے سے پہلے ہوا میں چکر لگایا۔ منگل کو غزہ میں لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے یمن سے اسرائیل پر تیسرا میزائل داغا گیا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق سال 2060 تک مسلمانوں کی آبادی میں 70% اضافہ ہوگا، جس کے بعد ان کی تعداد 3 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک نئی تحقیق کے مطابق اگلے 5 سالوں میں کینیڈا میں مسلمانوں کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوگا۔ 2010 میں کینیڈا میں مسلمانوں کی تعداد 9,40,000 تھی، جو 2030 تک بڑھ کر 27 لاکھ ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا تناسب ملک کی کل آبادی کا 6.5% ہو جائے گا۔ اس تحقیق کے مطابق امریکہ میں بھی مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر 4 سال کی عمر کے مسلم بچوں کی تعداد 2010 میں 2 لاکھ تھی، جو 2030 تک بڑھ کر 6.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ مطالعے کے مطابق ہندوستان اور نیپال مستقبل میں بھی ہندو اکثریتی ممالک رہیں گے۔ 2010 میں بھارت میں ہندو آبادی 80% تھی، جو 2050 میں بھی اکثریت میں رہے گی، تاہم اس کا تناسب کم ہو کر 77% رہنے کا امکان ہے۔ 2050 تک بھارت دنیا کی 18% آبادی پر مشتمل ہوگا، جس میں ہندوؤں کی تعداد 15% ہوگی۔ دنیا بھر میں ہندو آبادی آئندہ 25 سالوں میں 1 ارب سے 1.5 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق اسلام اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آئندہ سالوں میں اس کی ترقی جاری رہے گی اور 2060 تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی مذہبی برادری بن جائیں گے۔ تحقیق کے مطابق مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافے کی بنیادی وجوہات میں نوجوان آبادی کی زیادہ تعداد، زیادہ شرح پیدائش اور مذہبی تبدیلی شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2060 تک دنیا کی مجموعی آبادی میں 32% اضافہ ہوگا، جبکہ مسلم آبادی 70% تک بڑھ جائے گی، جو عالمی اوسط سے دگنا زیادہ ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب اور جمعے کی دوپہر کے منظر کی عکس بندی کے لیے سعودی خبررساں ANC کی ٹیم نے ریاستی سیکورٹی کے فلائنگ یونٹ کے ہمراہ کی۔ بلندی سے مسجد حرم کے مناظر انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں ہزاروں زائرین طواف اور عبادت میں مصروف ہیں۔ مسجد حرم کی تینوں منزلیں اور چھت کے مناظر بھی واضح ہیں۔ لاکھوں فرزندان اسلام موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی مقدس راتوں کے آغاز پر سعودی پریسیڈنسی نے سیکورٹی ایویشن کے تعاون سے مکہ مکرمہ کا دلکش فضائی سروے کیا۔ فضائی مناظر میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی روانی کو نمایاں طور پر دکھایا گیا، جو حرم شریف میں سکون اور روحانی ماحول میں عبادت میں مشغول ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ماہر عقیل کا کہنا ہے کہ مملکت کے بعض علاقوں میں عید الفطر تک بارش کا امکان ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مکہ مکرمہ کے علاوہ مملکت کے وسطی اور مشرقی پہاڑی علاقوں میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا۔ قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقے اتوار تک بارش اور گرد آلود تیز ہواؤں سے متاثر رہیں گے۔ مدینہ منورہ، تبوک، الجوف اور شمالی حدود ریجن میں گرد آلود ہوائیں چل رہی ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے لوگوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے پر زور دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مقامی حکام کے تعاون سے SMS کے ذریعے آگاہی مہم بھی شروع کی گئی۔ ریاض ریجن کے دریا المزاحمہ، الخرج، الدلم، الحریق اور حوطہ بنی تمیم میں آج شدید بارش متوقع ہے۔ علاوہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات سے اب تک سب سے زیادہ بارش مکہ ریجن میں ریکارڈ کی گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں یوکرینی اور امریکی وفد کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو ہوگا۔ مذاکرات میں کیف اور ماسکو کے مابین جزوی جنگ بندی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ العربیہ کے مطابق یوکرینی صدر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا ملک سعودی عرب میں ہو رہے مذاکرات کے ذریعے روس کے ساتھ جزوی جنگ بندی کا خواہاں ہے۔ واضح کہ یوکرینی صدر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے قیام امن کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں مثالی قرار دیا۔ علاوہ امریکہ کے نمائندوں خصوصی برائے مشرق و سطح اسٹیو ویٹکوف نے پیشگوئی کی تھی کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے جنگ بندی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب سفارتی حل کی حمایت کرتے ہوئے گزشتہ 3 سالوں میں متعدد بار مذاکرات میں مدد فراہم کر چکا ہے اور استحکام کے فروغ اور بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کی کنگ خالد یونیورسٹی کو ٹائمز ہائیر ایجوکیشن برائے 2025 کی رینکنگ میں قومی جامعات میں پہلے عرب ممالک میں دوسرے اور عالمی سطح پر 50ویں نمبر پر رکھا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق یونیورسٹی کے نائب صدر برائے ہائیر اسٹڈیز اور سائنسی تحقیق ڈاکٹر حامد قرنی کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی یونیورسٹی کے تعلیمی معیار کا اعتراف ہے، جس سے طلبہ و تعلیمی اسٹاف کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کا حصہ ہے، جس کا مقصد دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں سعودی یونیورسٹیوں کی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ یونیورسٹی کے بین الاقوامی رینکنگ یونٹ کے نگران ڈاکٹر محمد خیتانی کا کہنا تھا کہ ٹائمز ہائیر ایجوکیشن کے 4 بنیادی معیار ہوتے ہیں جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی یونیورسٹی کے معیار کو موازنہ جاتا ہے۔ انٹرنیشنل تدریسی کمیٹی، انٹرنیشنل طلبہ، عالمی ریسرچ اور عالمی سطح پر تعلیمی ساکھ کو دکھا جاتا ہے۔ ہر سیکشن کے 25% نمبر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف جدہ سے روانہ ہو گئے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدہ کے کمشنر شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوی نے انہیں الوداع کیا۔ الوداع کرنے والوں میں نائب کمشنر انجینئر علی بن محمد خنی، جدہ پولیس کے سربراہ جنرل سلیمان اور مکہ مکرمہ ریجن میں ایوان شاہی کے سربراہ احمد عبداللہ بن ظافر شامل تھے۔ اس سے قبل جمعے کو وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عمرہ ادا کیا۔ انہوں نے ملک و قوم کی ترقی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ شہباز شریف جمعے کو مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور روزہ رسول پر حاضری کے بعد ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے اور شام میں عمرہ ادا کیا اور آج ہفتے کو واپس پاکستان لوٹ گئے۔ پاکستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے آج صبح کوئٹہ میں لاشوں کے ہمراہ دھرنا دینے والے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ BOIC کی اپیل پر کوئٹہ، مستونق، فلات، خشدار، چاغی، نوشکی، واشک، تربت، پنجگور سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں سڑکوں پر ٹریفک بہت کم جبکہ پیشتر دکانیں اور مارکیٹیں بند ہے۔ سریاب روڈ، خمرانی روڈ، بروری روڈ سمیت کئی علاقوں میں مشتعل مظاہرین سڑکوں پر گشت کرتے اور دکانوں کو بند اور ٹریفک کو روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔